بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ شائل الاطراف او قال شائل الاطراف الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اسی روایت کا حصہ ہے شائل الاطراف او قال شائل الاطراف۔ شائل چھوٹے سین سے یا شائل بڑے سین سے، راوی کو شک ہو رہا کہ یہ کہا یا یہ کہا۔ سائل جانتے ہیں آپ، سالہ یسیل و سیلان سے ہے، بہنے کے معنی ہوں گے، اور شائل بڑی شین سے، شالہ یشول و شول سے، باب نصرہ سے، جس کے معنی بلند ہونے، لمبا اور فراخ ہونے۔ اطراف طرف کی جمع ہے، مراد انگلیاں ہیں۔ سائل الاطراف کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلیاں آگے کی طرف بہنے والی، یعنی دراز تھی، لمبی تھی۔ اور شائل الاطراف کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلیاں بلند تھی، یعنی اس کے معنی بھی وہی ہوں گی، یعنی لمبی تھی اور فراخ تھی۔ اب دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک، انگلیوں کے پوروں کو بیان کیا کہ کتنی حسین، کہا لمبی، دراز، بلند، فراخ۔ آپ دراز اور لمبی انگلیوں والے تھے۔ لیکن ان انگلیوں کی لمبائی اور درازگی میں بھی تناسب اور اعتدال ملحوظ تھا۔ بے ڈھب، بے ہنگم طریقے پر لمبی اور دراز نہیں، بلکہ معتدل اور مناسب طور پر انگلیاں دراز تھی اور لمبی تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں خمسان الاخمسین۔ یہ خمسان الاخمسین خمس خموس سے، نصرہ سے آتا۔ اس کے اصل معنی آتے ہیں پیٹ کا خالی ہونا۔ تو خسمان کے معنی ہو خالی ہونے والا، اخمسین دو خالی ہونے والے۔ اخمسین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک ہے، یعنی آپ کے دونوں قدم کے تلوے مبارک گوشت سے خالی تھے۔ جو حصہ تلوے کا زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے تھوڑا، وہاں زیادہ گوشت نہیں تھا، بلکہ کچھ گہرائی تھی، وہ حصہ زمین سے لگتا نہیں تھا۔ چنانچہ انسانی فطرت کے مطابق ایسی ہوتا ہے کہ پاؤں کے تلوے کسی قدر گہرے ہوتے ہیں، چلنے میں زمین سے کچھ اٹھے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ درمیانی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت سے بھرپور نہیں تھا۔ تو خمسان الاخمسین کا مطلب ہوگا آپ کے تلوے مبارک گوشت سے
بھرپور نہیں تھے، یعنی گوشت سے خالی کسی قدر گہرے تھے۔ آگے لفظ آ رہا ہے مسیح القدمین، مسیح بھی پڑھ سکتے ہیں، مسیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسیح مسیح کے معنی سپاٹ اور نرم، چکنے۔ املس مستوی کے معنی ہے۔ آپ کے دونوں قدم مبارک چکنے تھے، سپاٹ ہموار تھے، یعنی وہاں پھٹن اور شگاف وغیرہ نہیں تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک ہموار تھے۔ انتہائی چکنے، صاف، معتدل اور ہموار۔ جس کی آگے وضاحت فرمائی کہ یمبو انہم الماء، نبا یمبو کے معنی الگ ہونا، دور ہونا یا بہہ جانا، یعنی دونوں قدم مبارک ایسے ہموار اس قدر چکنے تھے کہ اگر پانی پڑے تو پانی ان دونوں سے بہہ جائے، پانی دونوں پر ٹکے نہیں بلکہ الگ ہو جائے۔ بعضوں نے مسیح القدمین کا مطلب یہ لیا ہے کہ قدم کا تمام حصہ زمین پر لگے، یعنی مستوی، بالکل برابر، درمیان میں گہرائی نہ ہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے درمیان میں گہرائی نہیں تھی، بلکہ قدم پورا ہموار، بالکل برابر، اس میں خمس نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت بھی یہی ہے، جس روایت میں آیا لیس لہو اخمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں خمس نہیں تھا، یعنی قدم مبارک گوشت خالی نہیں، درمیان میں گہرائی نہیں تھی۔ لیکن اس صورت میں روایت میں تعارض ہو جائے گا، یہاں تو روایت میں خمس کا ثبوت ہو رہا، ابو ہریرہ کی روایت میں خمس کی نفی ہو رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قدم کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے، تلوے کی گہرائی، ہر کوئی اس کو دیکھتا نہیں۔ ہاں کبھی کبھی کوئی طاق میں رہے اور غور فکر کر کے دیکھے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اب اس صورت میں دونوں روایتوں کے تعارض کو ختم کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر غور و فکر کے، بغیر تأمل کے اگر دیکھا جاتا تو لگتا کہ قدم بالکل مسطح، برابر، یعنی گہرائی نہیں، اور اگر تأمل کر کے غور کر کے دیکھا جاتا تو لگتا کہ نہیں، بلکہ اس میں خمس ہے، یعنی گوشت سے وہ حصہ خالی ہے، وہاں گہرائی پائی جا رہی ہے۔ تو گویا یہ روایت کے اختلاف، رویت کے اختلاف پر محمول ہو گیا۔ جس نے گہری نظر سے دیکھا اور غور کر کے دیکھا، اس نے اپنا مشاہدہ بیان کر دیا، اور جس نے ایسی اچٹتی نظر سے دیکھ لیا، اس نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ اب نفی اس بات کا تعارض اس طرح ختم ہو گیا کہ جن لوگوں نے خمس کو ثابت کیا ہے
ان کا مقصد یہ ہے کہ خمس یسیر تھا، ہلکا سا خمس، یعنی تھوڑی قدر گہرائی تھی. اور جنہوں نے نفی کی ہے وہ شدت کی نفی کی، یعنی بہت زیادہ گہرائی نہیں تھی. چنانچہ روایت میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہوگا. آگے فرمایا اذا زال زال قلع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھا کر چلتے تھے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ کی رفتار مبارک کو بیان کیا جا رہا. زالہ ہٹانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم زمین سے ہٹاتے اٹھاتے. قلع تقلع سے اکھارنے کے معنی میں، یعنی مطلب ایسا لگتا جیسے قدم زمین پہ گڑے تھے جنہیں اکھاڑ رہے ہیں، یعنی زور سے اور اٹھا کر قدم رکھتے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے، بلکہ قدم کو اٹھا کر کے چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک چال تھی، ہو بہو وقصد فی مشیے کا قرآنی آیت کی تفسیر، کہ اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اعتدال کے ساتھ چل. آگے فرمایا یخطو تکفی، آپ قدم اٹھاتے تھے. یخطو خطوہ سے قدم اٹھاتے تھے، تکفی تو آگے کی طرف جھک کر، یعنی آپ کا چلنا آگے کی طرف جھک کر کے ہوا کرتا تھا. وَيَمْشِ هَوْنًا، اور آپ چلتے تھے آہستہ، ہولے ہولے. زمین پر آپ کا قدم ہلکا پڑتا تھا، زور سے آپ دھماکے سے قدم نہیں مارتے تھے. یہ یخطو تکفی جو ہے، یہ ماقبل میں جو اذا زال زال قلع کہا، اسی کی گویا تاکید ہے. دونوں کا مفہوم قدر ایک ہے، لیکن بعضوں نے دونوں میں فرق کیا کہ رفع رجلین عن الارض کی کیفیت کو اذا زال سے بیان کیا، اور وضع رجلین علی الارض کی کیفیت کو یخطو تکفی سے بیان کیا. ایک ہے چلنے میں زمین سے قدم کا اٹھانا، اور دوسرا ہے قدم کا زمین پہ رکھنا. تو قدم اٹھانے کی کیفیت اذا زال سے بیان فرمائی کہ جب آپ زمین سے قدم ہٹاتے اٹھاتے تقلی، تو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. قلعن اسی کو بیان کیا. اور آگے قدم کے زمین پر رکھنے کی کیفیت بیان فرمائی یخطو تکفی، کہ جب آپ چلتے تھے جھک کر چلتے، یعنی جماؤ کے ساتھ قدم زمین پر رکھتے تھے. وَيَمْشِ هَوْنًا، یہ عباد الرحمن کی چال، کہ اللہ کے رحمان کے جو نیک بندے، خاص بندے، وہ تکبرانہ چال نہیں چلتے، سکینہ وقار جماؤ قوت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن زمین پر ہلکا قدم رکھتے ہیں. نہایت وقار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، مگر متواضعانہ چال چلتے تھے، متکبرانہ چال نہیں چلتے تھے. ذریع المشیہ، ذریع یہ زرعن سے ہے، اس کے ایک معنی سریع کے اور دوسرے معنی واسع یا وسیع کے. مشیہ چال کو کہتے ہیں. تو ذریع المشیہ کا مطلب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں کشادہ قدم رکھتے تھے. وسیع اور سریع دونوں معنی لے سکتے ہیں.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تیز رفتار چلتے تھے، قدم مبارک کشادگی کے ساتھ رکھتے تھے، قدم بالکل چھوٹے چھوٹے نہیں، پھیلے پھیلے۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ کی چال انتہائی جماع و وقار قوت کے ساتھ، اذا مشا کہ جب آپ چلتے، کانما ایسا لگتا، ینحط من سبب کہ آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہو، پستی میں اتر رہے ہو۔ آگے کہا وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، اور جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے طور سے توجہ فرماتے تھے۔ ماقبل میں روایت آ چکی ہے اور وہاں کلام ہو چکا ہے۔ خافض الطرف، طرف کنارہ مراد چہرے، کنارہ آنکھ، نظر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کو نیچے رکھنے والے تھے، آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف آپ کی نظر ہوتی۔ نظرہ الی الارض، آپ کی نظر زمین کی طرف اکثر و بیشتر ہوتی آپ کے آسمان کی طرف نظر کرنے کے مقابلہ میں۔ خفض اصل میں رفع کی ضد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر، آپ کی نگاہ میں رفع نہیں، یعنی نظر اوپر اٹھی ہوئی، بلکہ جھکاؤ ہوتا تھا، خفض ہوتا تھا۔ یہ آپ کی نگاہ کا نیچے کی طرف جھکی ہونا، یہ غایت حیا، آپ کی خشوع خضوع اور آپ کی تواضع اور عبدیت کو بتاتا ہے۔ ہاں، ضرورت مثلا وحی وغیرہ کا انتظار ہو تو اس ضرورت کے پیش نظر آپ، یا اور کوئی ضرورت ہو، آسمان کی طرف بھی نظر اٹھاتے تھے، لیکن کبھی کبھی قرآن نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کے پھرنے کو آسمان کی طرف۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یتحدث یکثر ان یرفع طرفه الی السماء، کہ جب آپ بیٹھتے باتیں کرتے تو کثرت سے آپ کی نظر، آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ اب اس روایت میں جو ترمذی نے بیان فرمائی، نظرہ الی الارض اکثر من نظر الی السماء، ابو داؤد کی روایت ترمذی کی اس روایت میں تعارض ہے۔ اس تعارض کو اس طرح سے بھی رفع کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا یہ وحی کے انتظار میں ہوتا تھا، عام حالت میں آپ نظر نیچے رکھتے تھے۔ تعارض ختم کرنے کی ایک دوسری توجہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے جو بیان کیا ہے یہ مشی کی حالت کو بیان کیا ہے، یعنی چلنے کی حالت میں نظر زمین کی طرف ہوا کرتی تھی، اور امام ابو داؤد نے جو روایت بیان فرمائی وہ جلوس اور تحدیث کی حالت کو بیان کیا کہ بیٹھنے اور بات کرنے کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھتی تھی۔ چنانچہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ آگے کہتے جل نظری الملاحظہ، جل یہ اکثر کے معنی میں، یعنی اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظر فرمانا ملاحظہ کے طور پر ہوتا تھا۔ ملاحظہ کا مطلب ہے یعنی گوشے چشم سے دیکھ لینا۔
مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانب گھور گھور کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اچٹتی نظر ڈالتے بس. اور حقیقت پانے کے لیے آپ کو بہت گہری نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک نظر ڈال دینا ہی کافی ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر یہی معمول تھا. لیکن اوپر اب بھی اذا التفت التفت جمیع والی روایت گزری ہے، اور یہ روایت دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا. وہاں تو کہا جب آپ متوجہ ہوتے پورے طور سے متوجہ ہوتے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ جلو نظری ملاحظہ، آپ کی اکثر و بیشتر نظر ملاحظہ یعنی اچٹتی نظر سے دیکھ لینا، کن آنکھیوں سے گوشے چشم سے دیکھ لینا ہوتا تھا. دونوں میں تعارض ہے. تعارض کو اس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بالقصد دیکھنا چاہتے تھے تو وہاں پر تو پورے طور سے توجہ فرماتے تھے. اسی کو اذا التفت التفت جمیع سے تعبیر کیا، یعنی وہاں پر بھرپور نظر ڈالتے تھے، پورے طرف اس طرف متوجہ ہوتے تھے. اجلو نظری ہی الملاحظہ جو کہا، مطلب یہ ہے کہ جب آپ بالقصد بالارادہ کسی چیز کو دیکھنا نہ چاہتے تو بس اچٹتی نظر ڈال دیتے تھے. تو التفت جمیع کا مطلب ہے کہ متکبرین کی طرح آپ گوشے چشم سے نہیں دیکھتے تھے. یہ تکبر والوں کی علامت ہے، آنکھ پھیر لینا، کن آنکھیوں سے دیکھنا. تو جہاں پر آپ بالقصد دیکھنا چاہتے تھے وہاں بھرپور توجہ فرما لیتے تھے، اور جہاں توجہ نہ کرنا چاہتے تھے اکثر نظر نیچے رہتی تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ عام دنیا دار مادی چیزوں دنیاوی چیزوں کو بہت للچائی نظر سے دیکھا کرتے، دنیاوی اسباب کی طرف لپکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ ان چیزوں کو بس ایسی اچٹتی نظر سے دیکھ لیتے تھے. اکثر و بیشتر آپ کا نظر فرمانا ملاحظے کے طور پر، یعنی گوشے چشم سے، یعنی بقدر ضرورت، بالکل للچائی نظر سے، نعوذ باللہ، انتہائی شوق ذوق کے ساتھ آپ کی نظر ان چیزوں کی طرف نہیں پڑتی تھی. یہ حضور کی عادت شریفہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ کی تفسیر، کہ آپ اپنی آنکھیں پھیلائیے نہیں، دراز نہ کیجیے، مطلب دنیاوی چیزوں کی طرف. چنانچہ روایت میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں رہے گا. آگے کہتے یسوق اصحابہ، اپنے صحابہ کو ہکاتے تھے، یعنی آگے کی طرف بڑھاتے تھے. یہ آپ کے سفر کی عادت کا بیان ہے کہ آپ قافلے کے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، صحابہ کرام کو آگے رکھتے تھے. اس کے کئی نقطے بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ آپ تو صحابہ کرام کی بنسبت زیادہ قوت اور زیادہ تیز رفتار تھے، لہٰذا اگر آپ اپنی قوت کے اعتبار سے تیز رفتار آگے کی طرف چلیں تو صحابہ کا آپ کے پیچھے چلنا دشوار ہو جائے. اس لیے آپ صحابہ کو آگے آگے چلاتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے. یہ رائی کی شان ہے، رعایت کرنے والا نگہبان آدمی کہ سب کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، خبر گیری کرتے ہوئے پیچھے چلے. ایک دوسرا نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے وَالْمَلَائِكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا خلو ظہری للملائکہ، کہ میرے پیچھے فرشتے ہوتے، میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو. اب اگر آپ آگے ہوتے تو پیچھے صحابہ کرام ہو جاتے. اس وجہ سے آپ صحابہ کو آگے رکھتے تھے اور خود پیچھے چلتے تھے، تاکہ آپ کے پیچھے انسانوں میں کوئی نہ بلکہ فرشتے رہیں، فرشتے آپ کے پیچھے چلے. اس وجہ سے آپ پیچھے چلتے تھے. یسوق اصحابہ، آپ اپنے ساتھیوں کو آگے کی طرف چلاتے تھے، آگے کر دیتے تھے.
اور خود پیچھے رہ جاتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے کمال تواضع کی وجہ سے، غائب درجے کی تواضع، کہ آپ سب سے ممتاز نمایاں نظر نہ آنا چاہتے تھے، صحابہ کو آگے کرتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے۔ اور اس میں نقطہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی تواضع ابدیت کے ظہور کے ساتھ ان آگے والوں کی نگرانی بھی رہے، آپ سب پر نظر رکھے، سب کی تربیت کرتے رہیں، سب کی ضرورت پوری کرتے رہیں، کسی کو ادب دینے، کچھ بات سمجھانے سکھانے کی ضرورت ہو تو وہ تادیب بھی آپ فرماتے رہیں۔ یہ مربی کی شان تھی، یہ بڑوں کے اپنے چھوٹوں کے ساتھ ادب ہے۔ ایک وجہ یہ بھی کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ضعیف اور کمزور بھی، تو ان ضعفاء، کمزوروں اور محتاج لوگوں کی رعایت اور ان کی اعانت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے تھے، صحابہ کو آگے کر دیتے تھے۔ روایت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عادت بیان کی جا رہی ہے، یبدأ من لقی بالسلام، جس سے بھی آپ ملاقات فرماتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے سلام میں پہل کرنا، یعنی کسی کو گویا سلام کا موقع ہی نہیں دی۔ بچے تک اگر سامنے آ جاتے تو انہیں بھی مخاطب کرتے اور ان بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تواضع عبدیت کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں آتا البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر اور کبر سے بری ہوتا ہے، کیونکہ آپ متواضع تھے، لہذا تکبر سے بری ہوتے ہوئے آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اور امت کو تعلیم دیتے ہوئے بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ اس میں امت کو تعلیم ہو رہی ہے کہ جب آپ خیر البشر ہو کر سلام میں ابتدا کر رہے ہیں تو سلام میں پہل کرنا یہ چھوٹے ہونے کی علامت نہیں، یہ تو بڑے ہونے کی علامت ہے۔ لہذا سلام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، موقع ملے جھٹ سے سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ ایک بہترین توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، بعضوں نے فرض کہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر لیں تو یہ سنت۔ اب جن کو سلام کیا ان پر اب جواب دینا فرض یا واجب۔ اب جب کہ آپ کے سلام کا وہ سننے والے جواب دیں گے تو اس ادائیگی فرض یا ادائیگی واجب کی وجہ سے ان کو ثواب مل جائے گا۔ یہ امت کی خیرخواہی میں آپ سلام میں پہل کرتے تھے کہ جب آپ نے سلام کیا تو اب سامنے والا جواب دیا تو اسے فرض کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی کا ثواب مل جائے، دینی فائدہ اس کو مل جائے، اخروی نفع حاصل ہو جائے۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سلام میں پہل کرتے تھے تاکہ سلام میں پہل کر کے مجھے سنت کا ثواب ملے، اور جس کو سلام کیا وہ جب جواب دے گا تو اسے واجب اور فرض کا ثواب مل جائے۔ اس اخروی ثواب کی ملنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہ پوری روایت جو بڑی طویل تھی ختم ہو گئی، آگے دوسری روایت شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔